شہد کی مکھیوں کا کمال۔ سرسبز اور شاداب وادی سے گھرے گاؤں میں دو بہن بھائی عائشہ اور یوسف رہتے تھے۔ انہیں کتابیں پڑھنے اور گھوم پھر کر معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن دونوں نے طے کیا کہ وہ پاس کے باغات میں گھومنے جائیں گے تاکہ وہاں کے خوبصورت پھولوں اور پودوں سے لطف لے سکیں۔ وہ امی سے اجازت لے کر کچھ ضروری سامان اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر باغ کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ باغ پہنچ کر انہوں نے خوب گھوم پھر کر پھولوں کی معلومات حاصل کی۔ گھومنے کے بعد وہ چادر بچھا کر پکنک باسکٹ سے کھانے پینے کی چیزیں نکال کر کھانے لگے۔ انہیں دیکھ کر پھولوں سے رس چوستی ایک ننھی سی شہد کی مکھی بھی ان کے پاس آ کر بنبنانے لگی۔ عائشہ اسے دیکھ کر خوشی سے بولی، دیکھو یوسف، ایک چھوٹی مکھی بھی ہمارے ساتھ پکنک منانے آئی ہے۔ یوسف ڈر کر اسے بھگانے لگا۔ عائشہ نے یوسف کو روکتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، یہ ایسے نہیں کاٹتے۔ اگر ہم انہیں ستائیں تو وہ گھبرا کر اپنے دفاع میں ہمیں کاٹ سکتے ہیں۔ یہ سن کر یوسف کا ڈر کم ہو گیا۔ اس نے چھوٹی مکھی کی طرف اپنا کیک بڑھاتے ہوئے کہا، چھوٹی مکھی، کیا تم ہمارے ساتھ پکنک کا مزہ لوگی؟ مکھی اپنے پروں کو ہلاتے ہوئے کیک پر بیٹھ گئی، گویا وہ خوشی سے ان کے ساتھ پکنک منانا چاہتی ہو۔ اسے کھاتا دیکھ کر عائشہ یوسف کو شہد کی مکھیوں کے بارے میں بتانے لگی۔ یوسف، تمہیں پتہ ہے ہمارے عربی کے استاد نے بتایا کہ قرآن میں اللہ پاک نے اس مکھی کا نام لیا۔ وہ کیوں آپا؟ یوسف دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ یہ مکھیاں پری کارآمد ہوتی ہیں۔ یہ قدرتی ماحول کے لیے چھوٹے سپر ہیروز کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ نہ صرف پھولوں سے رس چوستی ہیں بلکہ یہ پھولوں سے رس اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ پولینیشن کا کام بھی کرتی ہیں، یعنی پھولوں کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو دور دور تک پہنچا کر اگنے میں مدد کرتی ہیں۔ یوسف کو یہ معلومات سن کر مزہ آ رہا تھا۔ اچھا آپا، اور بتاؤ آپا، یہ شہد کیسے بناتی ہیں؟ عائشہ بتانے لگی، یہ مکھیاں مل جل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتی ہیں۔ ان کی ایک رانی بھی ہوتی ہے۔ کچھ مکھیاں شہد بناتی ہیں اور کچھ چھتے کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ مکھیاں شہد جمع کرنے کے لیے رسیلے پھولوں کی تلاش میں نکلتی ہیں اور پھولوں سے میٹھے رس کو چوستی ہیں۔ چوستے وقت یہ اپنی لمبی ٹیوب نماز بانوں کا استعمال کرتے ہیں جنہیں پروبیسس کہتے ہیں۔ اچھا، مطلب ان کی زبان سٹرو کا کام کرتی ہے۔ یوسف سمجھتے ہوئے بولا، ہاں بالکل۔ پھر جب وہ رس کو چوس لیتی ہیں تو اپنے پیٹ کے ایک خاص حصے میں جمع کر لیتی ہیں، پھر اسے اپنے چھتے میں لے جا کر دوسری مکھی کے منہ میں انڈیل دیتی ہیں، اور پھر وہ دوسری مکھی اپنے چھتے میں جا کر اس پتلے رس کو انڈیل کر اپنے پروں سے سکھاتے ہوئے گاڑھا کر کے شہد بنا لیتی ہے۔ شہد بنانے کے لیے تو انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یوسف حیرت سے بولا، ہاں، یہ شہد کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ ایک دن میں یہ 100 سے زیادہ پھولوں سے رس چوس کر جمع کرتی ہیں۔ اچھا، تبھی تو شہد اتنا مزیدار ہوتا ہے۔ یوسف خوشی سے بولا، شہد صرف مزیدار ہی نہیں ہوتا بلکہ اس میں ہر بیماری کی دوا بھی ہوتی ہے۔ دوا؟ یوسف کو حیرت ہوئی۔ ہاں، دوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس شہد کو شفا کہا ہے۔ آپا، میں گھر جا کر ضرور اس مکھی کا ذکر قرآن میں پڑھوں گا۔ ہاں یوسف، ہم امی سے اس مکھی کے بارے میں اور سیکھیں گے۔ جب مکھی جانے لگی تو یوسف اور عائشہ نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ مکھی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ ایک درخت کے قریب رک گئے۔ انہیں اس درخت پر ایک شہد کا چھتا لٹکا ہوا نظر آیا۔ دیکھو یوسف، یہ اس مکھی کا گھر ہے، انہیں پریشان نہ کرنا، ہم خاموشی سے انہیں آتے جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ عائشہ اور یوسف وہاں تھوڑی دوری پر خاموشی سے بیٹھ کر مکھیوں کو دیکھنے لگے۔ مکھیاں ایک بڑے اور مصروف خاندان کی طرح ساتھ کام کر رہی تھی۔ یوسف آہستہ سے عائشہ کے کان میں بولا، یہاں تو ان کا پورا شہر دکھ رہا ہے اور ان کے پاس چھوٹی بڑی ہر طرح کی مکھیاں ہیں۔ عائشہ نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ شام ہونے لگی تھی۔ اب عائشہ اور یوسف کو گھر واپس بھی جانا تھا، اس لیے انہوں نے آہستہ سے چھتے کی مکھیوں کو الوداع کہا۔
اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئے۔ آج انہوں نے باغ میں پھولوں کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھیوں سے بھی بہت کچھ سیکھا تھا کہ کس طرح وہ محنت کر کے ہماری مدد کرتی ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے قرآن میں کہاں اور کیسے اللہ پاک نے شہد کی مکھیوں کا ذکر کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو قرآن کی وہ آیات سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ نیز آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور وغیرہ کی بیل میں اپنا گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہے۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔